جشن آزادی مبارک۔ پاکستان کی 76ویں آزادی کے دن کی اس تقریب میں آپ سب کو آفتاب اقبال ویژن اور خبرہار ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہماری خبرہار ٹیم بہت شرنکن سی ہے کیونکہ کچھ لوگ ابھی آ چکے ہیں، کچھ راستے میں ہیں۔ ہماری ایک کولیگ مہم آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے سو وہ یہاں نہیں آ سکی، لیکن ہم سب کی کوشش تھی کہ اس چھوٹے سے ٹائم میں ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے تو ایک ایسی جگہ پہ کیا جائے جہاں پر اس دن کو ہم تو میموریبل بنائیں گے لیکن جگہ ایسی ہو کہ ہم اس کو آپ ویو انجوائے کر سکیں۔ جگہ کی تنگی کا تذکرہ اس لیے کر رہی تھی کہ ہماری کوشش تھی، کبھی ہم یاٹ پلان کر رہے تھے، کبھی کوئی ایسی جگہ جس میں ویو بڑا کمال ہو، لیکن چونکہ ہماری پاکستانی کمیونٹی یہاں پر بہت زیادہ ہے اور جدھر جا رہے تھے آج کی رات ہر کوئی سیلیبریٹ کر رہا ہے، سو ایسے لمیٹڈ ٹائم میں کیپیسٹی میں ہم نے یہ جگہ سلیکٹ کی ہے اینڈ ماشاء اللہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ ساتھ ہم تو ہیں ہی لیکن ہمارا ویو بھی بہت پیارا ہے اور ہم اس کو اسکرین پہ بھی ضرور دکھائیں گے آپ سب کو جو لوگ ہمیں کیمرے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ خیر اب چلتے ہیں آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک اور بابرکت نام کے ساتھ، اور تلاوت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ضیاء الحق صاحب۔ تشریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اب آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں UAE اور پاکستان کے قومی ترانے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب کے احترام میں اپنی نشستوں پر کھڑے رہیں۔ Freedom should not be something you have to deserve. It's something you should naturally have.
and something that no one can ever take away from you. ہم سب آزادی کی قیمت اور نعمت کو بخوبی جانتے ہیں اور پاکستان کو اس سمت میں لے کر جانا چاہتے ہیں جس میں ہمارے آباء و اجداد لے کر جانا چاہتے ہیں. بات کریں آفتاب اقبال صاحب کی تو ان کا نام جب بھی آتا ہے ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ ویری وٹی, ٹیلنٹڈ, کریٹو, ہوسٹ, رائٹر, ڈائریکٹر اینڈ the list goes on. لیکن اگر دیکھا جائے تو انہوں نے جب بھی کام کیا ہے ہمارے پاکستان کے عوام کو نہ صرف خوش رکھنے کے لیے, ہنسانے کے لیے, بلکہ ان کو کسی نہ کسی فارم میں ہلکا پھلکا شعور دینے کے لیے, جو کہ ہمارے لیے, ہمارے ملک کی بہتری کے لیے ہے. سو یہاں بھی آج جب بھی کوئی نیا کانسیپٹ لے کر آتے ہیں, آئیڈیا لے کر آتے ہیں, تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی ویژن ہوتا ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں آفتاب اقبال ویژن کی, جو آف کورس آپ سب پہلی بار سن رہے ہیں. سو یہ کیا ہے, کیا کانسیپٹ ہے, اس کے پیچھے کیا آئیڈیا ہے, میں آفتاب اقبال صاحب کو ہی ریکویسٹ کروں گی کہ اسٹیج پر آئیے اور تمام دیکھنے والوں کو بتائیے. السلام علیکم. خواتین و حضرات, یہ انتہائی چھوٹی لیکن بڑی کیوٹ سی محفل میں نے کسی وجہ سے سجائی ہے. میں پچھلے 3-4 روز سے اس نیشنل ڈے, انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشنز میں کچھ اس طرح سے انوالو رہا ہوں کہ اگر یہ میں نہ بھی کرتا, میرا ادارہ یہ نہ بھی کرتا, تو اپنا فرض 1 سے زائد مرتبہ میں ادا کر چکا ہوں اور ابھی 1-8 دفعہ مجھے مزید کرنا ہے. لیکن اس کا محرک, اس کا امپیٹس دراصل ایک لانگ لسٹ آف کوئریز تھی جو مجھے میرے فوکس گروپ کی طرف سے, واٹس ایپ گروپ کی طرف سے, میرے ویورز کی طرف سے بار بار آتی چلی جا رہی تھی. اور جب سے میں پاکستان چھوڑ کے یہاں آیا ہوں, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جب سے میں اس بین الاقوامی سفر پہ نکلا ہوں, کسی ایک موضوع پر سب سے زیادہ کوئری مجھے اس پر آئی کہ کیا ہمیں گیون سرکمسٹانسز میں, موجودہ حالات میں انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. کیا ہم انڈیپینڈنٹ ہیں؟ کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے آزادی کا نام لینا بھی؟ تو میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں اس کا فرداً جواب دوں, میں کیوں نہ کچھ ایسی چھوٹی سی مثال قائم کر کے, ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے کہ ویلاگ تیار کرتے ہیں تو جو اپنا مطمع نظر ہے, جو اپنا مدعا ہے, وہ ہم بیان کر دیتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ ویلاگ جیسا ہی ایک چھوٹا سا ایک پروگرام کیوں نہ کیا جائے. میری فیملی چونکہ وزٹ کر رہی ہے پاکستان سے, یہاں پہ آئی ہوئی ہے, 1-2 اور دوستوں کی فیملیز, ایک فیملی آج آ نہیں سکی, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ 2 فیملیاں نہیں پہنچ سکی, اس لیے کہ 1 سے زائد جگہوں پر یہی سلسلہ جاری ہے. اور آج خاص طور پہ برج الخلیفہ, وہاں پر ہمارا پرچم, چونکہ وہ دکھائی دینا ہے تو بہت سے لوگوں نے ادھر جانا پریفر کیا. لیکن پھر بھی مقصد اس کا پورا کرتے ہوئے میں یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے. اور یہ بات میں لگاتار ہر اس فورم پہ جہاں اس سلسلے کے تحت مجھے بلایا جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ ہم ایک عجیب سی پژمردگی اور ناراضی اپنے اوپر سوار کر کے بیٹھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کفران نعمت کوئی نہیں ہوگا. میں اب بھی اپنے آپ کو ایک آزاد شہری پاکستان کا سمجھتا ہوں, اس لیے کہ مجھے آزادی کی قدر و منزلت کا, قدر و قیمت کا پتہ ہے کہ آزادی اصل میں ہوتی کیا ہے. ہم سے آزادی کا تحفہ, آزادی کی نعمت اگر سنبھالی نہیں گئی تو قصور ہمارا ہے, ہمارے اسلاف کا ہے, بڑوں کا ہے, بزرگوں کا ہے, اس جنریشن کا ہے, اور کسی حد تک میں کہتا ہوں کہ آنے والی جنریشن کا بھی, ینگسٹرز کا بھی, جو تازہ نئے جوان ہوئے ہیں, نئے ووٹنگ کا حق ملا ہے انہیں, تو وہ بھی کچھ تھوڑے سے ریکلیسلی بیہیو کرتے ہیں. ان معاملات کو بہت سوچ سمجھ کے لے کر آگے بڑھنا چاہیے. آزادی ایک بہت قیمتی ہی نہیں, ایک بہت سینسٹیو چیز بھی ہے, اس کی قدر بھی کرنی چاہیے اور اس کی حفاظت بھی. سچ پوچھیں تو اپنے حقوق سلب کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارا اپنا ہوتا ہے. ہم ایسی بد نصیب قوم ہے کہ ہمیں آج تک کسی نے احتجاج کرنا نہیں سکھایا. اور یہ بات جو میرے ویورز ہیں, جو میرے فالوورز ہیں, وہ جانتے ہوں گے کہ 5-7 چیزیں ایسی ہیں
جو میں کم از کم 1,00,000 مرتبہ کہہ چکا ہوں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خدا را ووٹنگ کا حق مانگتے ہو، ووٹنگ کا طریقہ سیکھتے ہو، احتجاج کرنے کا بھی طریقہ سیکھ لو کہ احتجاج کیسے کرتے ہیں۔ شیشے توڑنے سے احتجاج نہیں ہوتا، کسی ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ جانے سے احتجاج ہوتا ہے۔ موم بتی ہاتھ میں لے کر کہیں نکلو اور ہزاروں کی تعداد میں اپنا آپ دکھاؤ تو وہ احتجاج ہوتا ہے۔ یہ وہ احتجاج ہے جو رجسٹر بھی ہوتا ہے۔ پاکستان کی بات کرتے ہوئے، پاکستان کی آزادی کے لیے، اس کے استحکام کے لیے دعا کرتے ہوئے، اس خوشی میں کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں۔ اگر آپ نے غلامی کا بڑا راگ الاپتے ہیں ہمارے دوست، غلامی کا انہیں پتہ نہیں غلامی کیا ہوتی ہے۔ ذرا ایک مرتبہ فلسطین کے حالات دیکھ لیں، ایک مرتبہ کشمیریوں کے اندر کی صورتحال دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے ہم تمام تر نامساعد حالات کے باوجود ایک آزاد مملکت ہے، دنیا کی 7ویں 8ویں بڑی فوجی قوت ہے، ایک بہت بڑی ملٹری مائٹ ہیں۔ ہمارا ستیہ ناس اگر ہے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں معاشی طور پہ ہے، میں کبھی نہیں کہتا۔ معاشی مسائل ہوتے ہیں بینکوں کے، فائنینشیل کلبز کے، قوموں کے فائنینشیل مسائل نہیں ہوتے، قوموں کا اخلاق سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم بنیادی طور پر ایک بینکرپٹ نیشن ہے، اور وہ بینکرپٹسی اخلاق کے حوالے سے ہے، اور جو کچھ اس وقت سوشلی آپ کو نظر آتا ہے، فائنینشلی، اکنومیکلی نظر آتا ہے، پولیٹیکلی نظر آتا ہے، اس کے پیچھے ہماری اخلاق باختگی ہے، ہمارا ایک انبرائڈلڈ نظام ہے، اور اس نظام کو بہرحال تبدیل ہونا ہے، اور تبدیل ہونے کے لیے آپ کو نظام کو سمجھنا اور پھر اسے ختم کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے چاہا تو یہ نظام انشاءاللہ، چونکہ بہت کمزور ہے، بہت ناقص ہے، اور یوسرپرز کے ہاتھوں میں ہے، یہ نظام اللہ نے چاہا تو بڑی جلدی تبدیل ہوگا۔ اس کی تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں کبھی نہیں کہتا کہ یہ کام انقلاب سے ہو سکتا ہے، انقلاب ایک بڑا خوفناک طریقہ ہے، ارتقاء اس کے لیے زیادہ مناسب ہے، ایوولوشن اس کے لیے زیادہ مناسب ہے، اور انشاءاللہ اسی ایوولوشن کے تحت ہم بہت جلد آزادی کی اس منزل کو پائیں گے۔ میرا یہ پیغام ینگسٹرز کے لیے ہے جو بالکل دل برداشتہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا یہ پیغام ان ایکسپرٹس، ان انتہائی کارآمد شہریوں کے لیے ہے جو پاکستان چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں یا چھوڑ چکے ہیں، اور میں آج پھر اسی حلف کا، اسی عہد کا، اسی ارادے کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں پاکستان چھوڑ کر نہیں آیا، میں پاکستان کے ساتھ یوں بندھا ہوا ہوں کہ جس طرح کسی پتنگ کی ڈور کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو میری ڈور ایکچولی میرے وطن کے ہاتھ میں ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی بہت جلد پاکستان آؤں گا۔ یہ میرا پیغام ان دوستوں کے لیے ہے کہ جو یہاں سے نقل مکانی کر گئے ہیں، آپ ٹیمپریریلی باہر گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ پاکستان کو میسز کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو بہت تھوڑے لیکن انتہائی کارآمد دماغوں کی، دلوں کی، شہریوں کی ضرورت ہے، اور یہ انتہائی عجیب و غریب بات ہے، روحانیت اس میں زیادہ ہے، بہت کم لوگ اس کو سمجھ پائیں گے۔ میں نے اپنے اس طویل صحافتی کریئر میں بہت سے کالمز لکھے، بہت سی پریڈکشنز کی، بہت سے ٹیمیں لگائے، گویڑ لگائے، اندازے لگائے، اور بہت سا انالیسز کیا۔ میں خبر کی دنیا کا آدمی ہوں۔ میں نے اپنے سفر کا آغاز رپورٹنگ سے کیا، اور ایک وقت تھا کہ رپورٹنگ کرنے والے صحافت سمجھتے ہی رپورٹر کو تھے، کسی اور کو صحافت کا بیک ڈور سمجھا جاتا تھا، لیکن اب یہ سلسلہ بہت وسیع ہو گیا ہے۔ لیکن میں نے جتنے انالیسز کیے، اگر وہ خبر پر مبنی تھے تو ان میں سے 60% ٹھیک اور 40% غلط ثابت ہوئے۔ میں نے جتنے فیصلے اپنے وجدان پہ کیے ہیں، اپنی سوچ پہ کیے ہیں، اپنی ایک عجیب سی چیز جس کو، جیسے میں نے کہا تھا کہ میں خود نہیں سمجھ پاتا، آپ کیسے سمجھیں گے، کہ ایک روحانی سے کسی ایک اشارے پہ کیے ہیں، تو وہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ 99.9% ٹھیک ثابت ہوئے ہیں۔ اور میرا وجدان کہتا ہے کہ پاکستان انہی شیمبلز میں سے اٹھے گا اور دنیا کو حیران کر دے گا، اور میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ جیسے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ چند گھنٹوں بعد سورج کا اجالا ہوگا، دن چڑھے گا۔
تو اس لیے میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں. یہی وہ پیغام تھا جو میں ینگسٹرز کو دینا چاہتا ہوں کہ ہرگز مایوسی تو ویسے ہی کفر ہے، گناہ ہے، آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں چیک کرتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے کہ ان کے توکل کا عالم کیا ہے. حالات برے ضرور ہیں لیکن ہم اس سے زیادہ تگڑے ہیں کیونکہ ہماری سپورٹ بہت تگڑی ہے. اور اگر سپورٹ اللہ سے مانگتے ہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بہت برے حالات، بدترین حالات بھی بہت بہتر ہو سکتے ہیں. میں اپنی فیملی کی موجودگی میں آج اس بزنس کا بھی آغاز کر رہا ہوں کہ ہم نے آلریڈی 2-3 چیزیں چلا دی ہیں لیکن میں ٹک کے چونکہ ایک جگہ بیٹھتا نہیں ہوں اس لیے کوئی ایک چیز پر قناعت نہیں کرتا. میں نے سویگ نام کی ایک کمپنی بھی شروع کی، میں نے ایک اور بزنس بھی شروع کیا، لیکن میں نے پھر ساتھ ہی ساتھ اپنی ایک ذاتی، جس میں بلا شرکت غیرے میں اپنی کمپنی جس کا نام آفتاب اقبال ویژن ہے. آفتاب اقبال ویژن دراصل فلم اور ٹیلی ویژن تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نئے انداز کا ٹورزم جو میں انٹروڈیوس کرنے جا رہا ہوں. میں نہیں انٹروڈیوس کر رہا، اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ سوچا پاکستان کے لیے تھا کہ اگر حالات بہتر ہوں گے تو پاکستان کو ٹورزم سے بہت فائدہ ہوگا. وہ ایک پورے کا پورا پلان تھا، ایک نظام تھا جو بنا رکھا تھا میں نے، لیکن وہ ہے نا کہ جو میرے نصیب کا ابر تھا کسی اور چھت پہ برس گیا. تو خوش قسمتی ہے اس علاقے کی کہ وہ آئیڈیاز، وہ خوبصورت باتیں وہ ہم یہاں پر امپلیمنٹ کریں گے اور اللہ سے یہ دعا کریں گے، اور دعا ایوری ڈے، ہر روز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حالات ہمارے ملک کے بھی ایسے کر دے کہ اس کے اثرات ہمارے ذریعے ہی صحیح پاکستان بھی جائیں اور ان کے فیوز و برکات سے پاکستان بھی استفادہ کر سکے. میں ٹورزم میں کیا کیا کچھ کرنے جا رہا ہوں اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ میں ایک ڈاکیومنٹری بنا کر چیزوں کو آگے بڑھاؤں گا، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اب چونکہ بہت کم وقت ہے ہمارے پاس، ہم نے سوچا یہ تھا کہ 8 بجے سے لے کر 11:30 تک ہمارے پاس ٹائم ہوگا، لیکن ٹریفک کے حالات، لوگوں کی مصروفیات اور دیگر معاملات میں ہم ایسے الجھے کہ اب چھوٹی سی ایک پرفارمنس تھی وہ ابھی پیش کریں گے ٹیم خبرہار کے اوپننگ بیٹسمین، اور پھر اس کے ساتھ ایک کوئز کمپٹیشن ہم نے کروانا تھا جو ہم نہیں کروا سکے. اور کوئز کے اندر خوبصورتی یہ تھی کہ ہمارے 4-5 بہت پیارے اسپانسرز نے گفٹ ہیمپرز بھیج رکھے تھے کہ ہمارے یہ گفٹ ہیمپرز جو ہے وہ ضرور پیش کریں ان دوستوں کو جو یہاں آ کے کوئز میں حصہ لیتے ہیں. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت کی قلت آڑے آ رہی ہے. آپ 21 تاریخ کا انتظار کریں. 21 تاریخ کو پہلا خبرہار اس سرزمین عرب پہ شوٹ ہوگا اسٹوڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالی. اس میں آپ شرکت کیجیے گا اور یہ سلسلہ میں ادھار کے طور پہ 21 تاریخ تک ایکسٹینڈ کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر. تھینک یو سو مچ آفتاب اقبال صاحب. ویسے تو سب بتا ہی چکے ہیں کہ واٹ از کمنگ اپ نیکسٹ. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بھی محفل آفتاب اقبال صاحب کے بینر تلے جمع ہو رہی ہو، برپا ہو رہی ہو، تو وہ کشت زعفران نہ بنے. ایگزیکٹلی ہمارے ساتھ ہمارے اوپننگ پیئر موجود ہیں خبرہار ٹیم. سو میں ان دونوں کو دعوت دیتی ہوں کہ آئیے اور پھر بتائیے کہ آپ دونوں کیا ہیں اور کیسے بناتے ہیں اس محفل کو اسپیشل. بابر فتح علی خان صاحب اور وسیم. السلام علیکم جی سب کو. اچھا دو گلاں ہسن والیاں سے تسی بالکل مایوس نہیں ہونا. کوئی گل نہیں، خیر ہے. جس طرح مایوسی گناہ ہے نا اس طرح ہاسا روکنا بھی گناہ ہے. جی جی ٹھیک ہے. اگے بہت سیریس منہ بیٹھے نے کی گل ڈاکٹر صاحب؟ سیریس نہیں، وہ ویکھ کے حیران ہوئے بھی اسی کنوں ویکھن آئے ہیں. جی تو وسیم پنو کہ تانوں کس طرح دا لگ رہا اتنے آ کے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا جی. اچھا ببو رانا صاحب ہے دبئی دے وچ ماشاءاللہ جیسا جیسا تہاڈا واقعہ ہویا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. مطلب جہاز تو لے کے رہائش تک. ہاں جی ہاں جی. واہ ٹور ہے ہلے تک بیماری تہاڈے نزدیک نہیں لگی. الحمدللہ. گرمی ہوندی نا اتنے، ٹھنڈ نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ. کیا نہیں، میں نے یہ سنا تھا کہ آپ کو یہاں کی بھی ٹھنڈ لگ گئی تھی، اے سی کی ٹھنڈ لگ گئی تھی. ہاں جی ہاں جی. تانوں تو نہیں لگتی ٹھنڈ؟ لگتی ہے. 100 روپے والی چڑی ہوندی. بہرحال یہ جگت تھی خواتین و حضرات، جس
जिसको एक्सप्लेन करना पड़े। इसको समझने की कोशिश करें प्लीज। ਕੱਲ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਜੇਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਘ ਜੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਵਾੜੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੰਘ ਜੇਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਬਤਕਾਂ ਤੇ ਹੁਣੀ ਗਈਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਬਤਕਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ, ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦਾ? ਯਾਰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆ ਜੁਗਤ ਘਰ। ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਵਾइफ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾन मैं सोच रहा हूँ घर में कोई पेट रख लें। वो कहते नहीं जान मेरे पास तुम हो। डॉक्टर साहब आप बैठे तशरीफ रखे माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਪਸ ਚ। ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਜੂਆਂ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਭੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਚਿਪਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਿਕ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਲਵਾਏ, ਕਿਸ਼ਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਰ ਪੁੰਨੂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਬੜੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਏ 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 ਸੱਜਣਾ ਮੈਂ ਗਮਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੌਸ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਛੱਡ ਆਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। और हमारे चीफ गेस्ट भी गुजरांवाला से हैं। माशाल्लाह किस जगह से सर? सामने बैठे गुजरावाला नहीं गुजरावाला गुजरांवाला। ਕੁਜ਼ਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਈ ਕੁਜ਼ਰਾਂ ਵਾਲੇ गुजरावाले ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੈ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਰਕ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਹੀ ਛੇੜਿਆ, ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਭੁਗਤ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਉੱਥੇ ਫਰੰਗੇ ਆਸਵੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕੋਈ? ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾਈ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਪੜਾਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। शेर कोई अच्छा सुनाईदा होता, कहना पाकिस्तान बनाया कायदे आजम ने और ऐश करे हम, ਆਹਾ ਖੁਦ खुदा की कसम शेर खत्म। इस तरह का शेर सुना रहा ताकि वो हसन भी थोड़ा थोड़ा। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵਧੀਆ ਹੱਸ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫੀ ਫਿੱਕੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫੀ ਪਿੱਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜੀ ਅੱਜ ਚਪੇਣਾ ਪੈਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਫੀ ਫਿੱਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਸਕਰ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਆਸਕਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ। लेकिन हमारा ये ऊपर शो नहीं है। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫੁੱਲ ਖੇਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਾਲਾ ਬੋਲਦਾ ਗਟਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ। ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਓ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ 11 ਭਰਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੈਂਡ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣਾ। ਬੈਂਡ ਹਾਂ ਕਾਹਦਾ? ਵਾਜੀਆਂ ਦਾ ਬੈਂਡ, ਹੋਰ ਕਾਹਦਾ? ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ? ਖਸੂਸੀਅਤ ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਣ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਲਾੜੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਏ, ਉਹ ਸਾਲਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਥੋਂ ਹੋਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨ ਚੜਾਈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਐਡੀਟਰ ਚੀਫ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਆਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ। एडिटर चीफ ਇਹਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੁੱਠੀ ਸਾਲੇ ਦੀ। एडिटर चीफ ਇਹ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ खड़े हो जाओ, कहाँ पैदा हुए? कहना जहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਤਾਏ ਕਰਾਚੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਆਣਾ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਣ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ। ਬੱਬੂ ਰਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੀ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਸਰਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਦਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਛੁਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪੜਨਾ ਕੀ। ਇਧਰ ਉਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋ ਨਵਾਜ਼ ਗੋ। ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੈਠੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹਮ 32,000 ਫੁੱਟ की बुलंदी पे जा रहे हैं। ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਪਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਾਈਓ, ਦੱਸੋ ਨਾ। ਕੀ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਹੁਣ ਜਰਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈਨਸਲ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਤੇ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ? कुछ नहीं होना। ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਸ਼ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਏ ਐਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਐਵੇਂ 12:01 ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ। और डॉक्टर साहब हाँ जी, मैं आपको इसलिए नहीं- कैसा लगा दुबई में आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बस मौसम बहुत खौफनाक है यहाँ का। क्या खौफनाक है, मौसम में चुड़ैलें आ रही हैं। अभी परसों का ही हाल देख ले क्या हुआ था आपका। ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੀਕਰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ। पसीना की ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ? ਔਰ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ, ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਆਮੀਨ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ
हाँ जी آپ کو کیسا لگا بتا نہیں رہی آپ بتا تو دیا بہت اچھا لگ رہا ہے ਬੱਬੂ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਕਬਰਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸੀ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਈਲ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ हाँ जी खाना बनाए डॉक्टर साहब आइए नाजरीन आपको अंडा बनाने का तरीका बताते हैं सबसे पहले लेना आपने सॉक्स पैन سوکس फ्राई पैन लेना है सबसे पहले आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है اچھا थोड़ा सा गरम मसाला डालना है हाँ। थोड़ा सा धनिया डालना है हाँ। थोड़ा सा ये जल गया सारा ਤੈਨੂੰ ਅੰਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ हाँ जी ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਈਦਾ ਦੱਸ अंडा ਆਹੋ अंडा ਆਹੋ ਅੰਡਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹਾਥੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ मैंने कल अंडा बनाया पेंसिल पकड़ के पेपर पे अंडा बढ़ गया पहली भी गई थैंक यू सो मच नहीं हमें हसाओ ਲਓ ਹਸਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਗਏ ਹੋ ਹਸਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਰਸ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਯੈਸ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨੂੰ 2 ਸਵੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਘਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਲ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਇਆ ਪਾਈਆ ਕੀਮਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੱਸੋ ਇਹ ਚ ਕੀ ਪਾਵਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚ ਪਾਈਆ ਕੀਮਾ ਹੋਰ ਪਾਵਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਝੰਡੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦਿਨ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਵੀ ਝੰਡਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਤੋਂ ਬੰਨਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਚ ਵਾ ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇਹ 1500-1600 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦਾ अच्छा जहाँ हमारी टीम सारी बातें करी है साथ साथ मैं मेंशन करूँ क्योंकि केक हमारे लिए स्पेशली कसरे सियालकोट की तरफ से आया है जिनकी 2 ब्रांचेस शारजा में है और एक दुबई में है सो वी आर ग्रेटफुल वी आर थैंक यू इट लुक्स ब्यूटीफुल ओ मेरा ईमान पाकिस्तान 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 मेरा ईमान पाकिस्तान मोहब्बत अमन है और अमन की पहचान पाकिस्तान 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 अंधेरों को मिटाएगा उजाला बन के आएगा जहाँ तक वक्त जाएगा इसे आगे भी जाएगा अब तकदीर की है और मेरी पहचान पाकिस्तान 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 मेरा ईमान पाकिस्तान ओ पाकिस्तान 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 मेरी पहचान पाकिस्तान जब हमने खुदा का नाम लिया उसने हमें इनाम दिया पाकिस्तान 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 मेरा पहचान पाकिस्तान 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 मेरा ईमान पाकिस्तान थैंक यू आइए जी सब लोग केक कटिंग के लिए मैं स्पेशली इनवाइट करूंगी सईद साहब को अरशद साहब को मिस्टर एंड मिसेस आफ्ताब इकबाल साहब सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद कदम कदम आबाद तुझे कदम कदम आबाद सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद कदम कदम आबाद तुझे कदम कदम आबाद सोनी धरती अल्लाह रखे तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा
अपनी जान से प्यारा, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।